بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں منظور مدارین اور چینل جے ٹی وی 786۔ آج ہم ملک کے لیے بات کریں گے کہ ہمارے ملک میں کیا چل رہا ہے۔ کچھ دوست اس بات کے اوپر بضد ہیں کہ پاکستان صحیح سمت میں چل رہا ہے۔ پاکستان کو بنے ہوئے تقریباً 75 سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا، اور اگر ہم کفایت شعاری سے اور اس ملک سے محبت رکھتے ہوئے اپنے آپ کو عیاشیوں سے نکالتے، غیر ضروری پروٹوکول، کرپشن، دغا، فریب بازی سے باز رکھتے اور اس ملک کے لیے سیاستدان مخلصانہ کام کرتے، تو آج جیسے پاکستان اسلامی دنیا میں ایک ایٹمی طاقت بن کے ابھرا ہے اور دنیا کی پہلی عظیم ایٹمی قوت بنا ہے، اسی طرح ملک معاشی لحاظ سے بھی اور معاشرتی لحاظ سے بھی پاکستان مسلم دنیا میں کسی مقام پر ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان بنانے کے بعد اس ملک کو کوئی مخلص لیڈر نہیں۔ جو لوگ مخلص آئے ان کو یا تو شہید کر دیا گیا یا اس راستے سے ہٹا دیا گیا یا ان کے اوپر الزام تراشیاں کر کے ان کی کردار کشی کی گئی، اور وہ لوگ جن کو جیلوں کے اندر ہونا چاہیے، جو اس ملک کے لیے ناسور بنے ہوئے ہیں، ان کو لوگ پاپولر سمجھتے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے اور ہمارے اخلاق کی گری ہوئی سب سے نچلے درجے کی سیاست۔ کیا عظیم پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا، کسی نے کچھ کیا نہیں۔ پھر اس کے بعد اس ملک کو چلتے چلتے جو نہری نظام دیا یا ڈیم کا نظام دیا، وہ صدر پاکستان جنرل محمد ایوب خان۔ پھر بھٹو دور کے اندر کچھ ہماری نالائکیوں کی وجہ سے پاکستان تقسیم ہو گیا، کیوں کہ جب اس پاکستان کی تقسیم ہو رہی تھی تو سازش کے تحت ہوئی اور ایسا ٹکڑا پاکستان کو دیا گیا جس کے درمیان میں ایک انڈیا کو بھی کچھ راستہ دیا گیا تاکہ پاکستان اور مشرقی مغرب بھی پاکستان کو الگ کیا جا سکے۔ خیر ان باتوں کو چھوڑیے، لیکن کچھ سیاسی کمزوریاں تھیں جس کی وجہ سے دشمن نے فائدہ اٹھایا، اس نے مکتی بانی بنائی اور فوج کے خلاف اپنی فوج کو بھی لڑایا اور اس مکتی بانی کو بھی لڑائی، کیونکہ جب دشمن اندر سے ہو تو ایسے دشمن کو شکست دینا بڑی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ آگے سے بھی تھپڑ پڑتا ہے، پیچھے سے بھی تھپڑ پڑتا ہے۔ تو اس میں فوج بہادری سے لڑی، لیکن خیر جو ہونا تھا وہ ہو۔ پھر بھٹو نے پاکستان کے لیے ایٹمی طاقت بنانے کی کوشش شروع کی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، انہوں نے بہت اچھا اس کے اندر کردار ادا کیا، پھر ضیاء الحق نے کیا، پھر صدر پاکستان اسحاق نے کیا، کرتے کرتے پاکستان ایٹمی طاقت بن گیا، اور صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق نے بھی اس ملک کے لیے اور خاص کر فوج کو بڑی طاقتور فوج بنانے کی کوشش کی، اور پھر بے نظیر کا دور آیا جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کی بیٹی تھی، لیکن اس کا دور حکومت کچھ تو سازشوں میں رہا، اور کچھ اس کے جو اس وقت کے اس کے ہسبینڈ تھے آصف علی زرداری، اس کا کردار بھی کوئی اچھا نہیں تھا، کیونکہ وہ مسٹر 10% تھے، لوگوں کا کام رشوت کے بغیر نہیں ہوتا تھا، تو اس نے اس کی حکومت کو بدنام کرنے کی کوشش کی، وہ عورت کیا کر سکتی تھی۔ لیکن اس کے دور میں سکھوں کی لسٹیں انڈیا کو مہیا کر دینا، یہ سب سے بڑی اس کی حکومت کی غلطی تھی، اور پھر چلتا رہا۔ نواز شریف ہے، نواز شریف کی حکومت بھی اس نے جہاں پہ اچھے کام کیے وہاں پہ اس نے کرپشن کو بھی جو ہے بے نظیر کے دور میں سے جو کرپشن شروع تھی اس کو بڑھاوا دیا، اور خود اس نے بھی کرپشن کی، اور کچھ سکیمیں ایسی چلائیں جس کے اندر انہوں نے خوب لوٹ مار کی، اور کچھ سیاستدانوں نے دونوں ہاتھوں سے اس ملک کو لوٹا۔
پھر بے نظیر کی حکومت آئی، اس میں پھر وہی چلتا رہا، پھر نواز شریف کی حکومت آئی جس میں مزید اس ملک کو کرپشن کے گڑھوں میں ڈالا گیا اور قرضے دیے گئے۔ خیر ایٹمی طاقت پاکستان بن گیا، اور پھر اس نے ایک آرمی چیف جنرل مشرف کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے اسے حکومت سے ہاتھ دھونا۔ مشرف نے بہت اچھی حکومت کی، کچھ فیصلے اس کے غلط بھی تھے، جس میں لال مسجد کا قصہ تھا، ایک دو اور کام تھے جو اس نے اچھے نہیں کیے تھے، جس کی وجہ سے اس کو تنقید کا بھی نشانہ بنا، لیکن اس نے فوج کو جو ہے ایک طاقتور فوج بنایا، اور جو جنگ لڑی وہ بھی قابل تھی۔ خیر کرتے رہے، نواز شریف کی زرداری کی حکومت آئی، زرداری نے جو اس کے ساتھ جیلوں میں تھے ان لوگوں کو ان عہدوں پہ بٹھایا، اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ کرپشن اور لوٹ مار جو کچھ وہ کر سکتا تھا اس نے کیا۔ وہ خود تو لوگوں کے ساتھ ملاب میں، شرافت میں سب کچھ دکھاتا رہا، لیکن اندرون میں پھر نواز شریف کی حکومت آئی۔ نواز شریف کی حکومت کے اندر بھی جیسے زرداری کی حکومت میں یوسف رضا گیلانی، اس کے بعد راجہ اشرف پرویز نے خوب مال بنایا، اسی طریقے سے اس کے دور میں بھی جو ہے وہ کافی لوگوں نے نواز شریف کے دور میں مال بنایا، چاہے اس کے بھائی تھے، اس کے بھتیجے تھے، یا جو اور لوگ تھے، انہوں نے خوب مال بنایا، اور انہوں نے طریقے سیکھے کہ کیسے مال بنایا جاتا ہے۔ پھر دور آ گیا عمران خان کا۔ عمران خان نے اچھی حکومت کی، لیکن چونکہ اس کے ساتھ جو لوٹے پکڑ کے دیے گئے تھے وہ کسی کے اشارے پہ چل رہے تھے، تو وہ اس کو دگا دے گئے۔ کچھ اس کے جو قریبی ساتھی ہیں، میں آج بھی کہوں گا کہ وہ اس کے لیے مخلص نہیں ہیں، ان کو اس کو کالی بھیڑوں کو نکالنا چاہیے، اور جو مخلص ساتھی تھے ان کو لانا چاہیے۔ تو کچھ اس کے ساتھی ایسے بھی تھے جو نون لیگ اور پیپل پارٹی کے ساتھ ملے ہوئے تھے، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس کے اوپر جو ہے توشہ خانہ کیس سے پہلے جو ایک کیس تھا فارن فنڈنگ کا، وہ بھی ایسے نہیں تھا، وہ جو کیس چلانے والا تھا یا جو مدعی بنا وہ بھی ملک کا غدار تھا اور ملک کے ساتھ مخلص نہیں تھا، حالانکہ وہ کسی کے ہاتھوں بکا ہوتا۔ تو یہ ایک صرف ڈرامہ بازی ہوتی ہے کہ ایک بندہ اٹھتا ہے، درخواست دے لیتا ہے، اور اس کے پاس جو وہ ثبوت ہوتے ہیں وہ دے دیتا ہے اور سارے ڈاکومنٹ دے دیتا ہے۔ تو کیا نواز شریف نے کرپشن نہیں کی؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، نواز شریف نے کرپشن نہیں کی؟ شہباز شریف نے نہیں کی؟ حمزہ شہباز نے نہیں کی؟ زرداری نے نہیں کی؟ اور بہت سارے نام ہیں جن کے میں نام مناسب نہیں سمجھتا، لیکن ہم اس عقل سے نہیں سوچتے۔ ہم ایک چیز کو دیکھتے ہوئے اس چیز کا کہتے ہیں کہ یار اس نے کی ہوگی تو ہمیں تو یہ دیا ہے۔ بھائی لعنت ہے ہماری زندگی کے اوپر کہ ہم اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں۔ اور بھائی جو بندہ برا ہے اس کو برا جانو، ٹھیک ہے، اپنے دل میں اس کے جو ہے یہ سمجھو کہ یہ ملک کے مفاد کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمیں ملک سے محبت ہے، ہمیں ملک کا سوچنا چاہیے، چاہے وہ آرمی کا وہ بندہ، چاہے وہ عدلیہ کا ہو، چاہے وہ حکومت میں بیٹھا ہوا ہو، یا ایک عام سا شہری جو بھی اس گند میں یا اس کرپشن میں ملوث ہوتا ہے، جو ملک کی نہیں سوچتا، وہ اس پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی میں آپ کو مثال یہ دوں گا کہ لیاقت علی خان کا قتل ہوا، اس کے بعد صدر پاکستان ضیاء الحق اور اس کے ساتھیوں کا قتل ہوا، اور بے نظیر کا قتل ہوا، اور بہت سارے دوست ہیں جن کا قتل ہوا۔ تو کیا اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف، اس کی عدلیہ بیٹھی ہوئی تھی، یا اور بہت سارے لوگ تھے جن کے ہاتھ میں کمانڈیں تھی؟ انہوں نے کیا ان لوگوں کو ڈھونڈا؟ نہیں ڈھونڈا۔ جب نہیں ڈھونڈا تو وہ اتنے ہی قصوروار ہیں جتنے اس ملک کے، اگر ان کو آپ غدار کہیں گے تو حق بچانے کا ہوگا۔ فرض بنتا تھا کہ جب ضیاء الحق کے طیارے کو حادثہ پیش آیا تھا وہ اس کی پراپر انکوائری کرتے، اور وہ رپورٹیں منظر عام پہ آنی چاہیے تھی، چاہے اس کے اندر امریکہ بھی ملوث تھا،
تو ہمیں امریکہ کو نہیں دیکھنا چاہیے تھا، ہمیں اپنے پاکستان کو دیکھنا چاہیے. تو میرے دوست، میرے کہنے کا مقصد ہے ہمیں اس پاکستان کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے کہ اب جو ملک کا حال ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ ملک ڈیفالٹ میں بھی چلا جائے، نہیں جائے گا تو مہنگائی اتنی آ رہی ہے جو غریب لوگوں کے لیے بہت خطرناک ہے. تو اس طرح کے جو ماحول بنا ہوا ہے اس سے درگزر کرنا چاہیے. اور پاکستان کے اندر میں آپ کو بتاؤں، اپر کلاس، مڈل کلاس اور لوور کلاس کے حساب سے یہ لوگ ملک کے اندر کام کرتے ہیں. جو اپر کلاس ہے وہ اپنے پوش ایریا کو جو ہے ایسے بناتی ہے جیسے پیرس ہو. پھر مڈل کلاس آتی ہے، وہاں پہ تھوڑا کام کراتے ہیں. اور جو لوور کلاس جہاں پہ رہتی ہے وہاں پہ صرف پیسہ بناتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ گلیاں محلے کے اندر اگر روڈ بھی بچھا رہے ہیں ناقص بچتا ہے، پائپ لائنیں بچھائی جاتی ہیں وہ بھی ناقص بچھائی جاتی ہیں. جو بھی کام ہوتا ہے اس جگہ پہ ناقص مٹیریل کا استعمال ہوتا ہے تاکہ وہ لوگ ترقی بھی نہ کر سکیں. اور وہ اگر آرام کی زندگی گزاریں گے، ان کا معیار زندگی بہتر ہوگا، تو پھر ان کو ووٹ کون دے گا؟ یہ ان کو محکوم رکھنا چاہتے ہیں. تو آپ کبھی اس چیز کا جائزہ لیں، آپ ذرا باہر نکل کے دیکھیں جہاں پہ یہ، میں آپ کو مثال دوں گا، گورنر پنجاب بڑی الرحمان یا ماڈل ٹاؤن یا سیٹلائٹ ٹاؤن، اس کے اندر آپ جائیں تو آپ کو آبادی کا رہن سہن ایسا ملے گا کہ جیسے یہ پاکستان کا ایک امیر ترین شہر. اور آپ پھر مڈل کلاس اور لوور کلاس میں جب آ جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ گندگی کے ڈھیر ملیں گے، آپ وہاں پہ کھڑا نہیں ہو سکیں گے، آپ کو راستے نہیں ملیں گے، جگہ جگہ پہ آپ کو پانی ملے گا. تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ اس پاکستان کے اندر جب یہ نظام بالکل ایک دوسرے کے لیے ایک جیسا ہو جائے گا تو یہ پاکستان ترقی کرے گا. تمام بڑی بڑی کوٹھیوں کو نیلام کریں بجائے قرضے لینے کے، کہ 80 کنال میں ایک ڈی سی رہ رہا ہے، اس کو ختم کریں، اس کو دے نا ہماری طرح 5 مرلے 10 مرلے کے گھر میں. اس کو پتا ہو کہ جناب میں نے کیسے رہنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے ان لوگوں میں نے بسنا ہے، کیسے میں نے اپنی سیکورٹی کرنی ہے، تو لگ پتا جائے گا. ہمارے ٹیکس کے پیسے پہ سارے بدماشی کرتے ہیں، کام ٹکے گا نہیں کرتے، اور پھر کہتے ہیں کہ جو ٹیکس لگا دو، IMF کا حکم مان، پٹرول مہنگا کر لو، سونا مہنگا کر لو. ان کے گھروں میں ڈالر اور سونے کے ڈمپ لگی پڑی ہیں. ان کے گھروں کی تلاشی لیں تو آپ کو وہ چیزیں ملیں گی کہ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ یہ تو اس طرح کے تو امریکہ کے صدر نہیں رہ رہے جو پاکستان کے وزیر اعظم رہ رہے ہیں. تو اس کے اوپر عوام کو سوچنا ہوگا اور اب پاکستان کے ساتھ مخلص ہونا پڑے گا، ان کا احتساب کرنا ہوگا. چاہے اس میں میں ہوں یا آپ ہیں یا کوئی بھی ہے، جب تک عوام ان کا احتساب نہیں کرے گی تو یہ میرا ملک ترقی نہیں کر سکتا. ہم خون کے آنسو روتے ہیں جو اس ملک کی حالات کو دیکھتے ہیں. تو آئیے آپ بھی اس میں جو ہے اچھے کو اچھا جانیں، برے کو برا جانیں. ایسی پوسٹیں نہ کریں کہ جو غلامی اور نوکری کی ہیں. ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے کیپٹن صفدر بھی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے پیٹی بھائی ہیں. تو وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، کیا نام ہے، ایک تو میرے خیال میں بیوی کے وہ غلام زیادہ ہیں، اور ساتھ ہی وہ اپنے کیونکہ سسرال کے جوائی ہیں تو انہوں نے حق تو ادا کرنا ہے. بعض دفعہ ان کو بتائیں کہ میاں اگر آپ نے کرپشن کیا تو قوم کا پیسہ واپس لوٹاؤ، ورنہ میں قوم کے ساتھ کھڑا ہوں گا. پھر اس میں تم جانا، تمہاری بیوی جانے، بچے جانے. میں جو ہے ملک کے لیے مخلص ہوں، میں نے فوج کے اندر زندگی گزاری ہے. میں فوج اور ملک کو پہلے دیکھوں گا، بعد میں یہ کام کروں گا. تو براہ کرم میرے بھائی کیپٹن صفدر صاحب، آپ بھی تھوڑا سا اپنے جو ہے خیالات کے اوپر جو ہے وہ نظر ثانی کریں. خالی جوائی اور بیوی کے حقوق کے ساتھ ساتھ ملک کے حقوق کا بھی خیال رکھیں. تو اور بھی بہت سارے دوست ہیں جن کی میں پوسٹیں دیکھتا رہتا ہوں. مجھے امید ہے کہ وہ اپنے نظریات کو تبدیل کریں گے. دشمنیاں نہ بنائیں لیکن حق بات کہنا سیکھیں. حق بات میں ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سچائی رکھی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ بات کیا کریں. اور پھر اگلی ویڈیو میں لاؤں گا کہ صوبہ پنجاب کا جو وزیر اعلیٰ کے لیے نام آ رہے ہیں ان کو دیکھ کے انسان حیران رہ جاتا ہے کہ چوروں کو اٹھاؤ، کرسیوں پہ بٹھاؤ اور پھر دھاندلیاں کراؤ اور الیکشن جیت کے دوبارہ آ جاؤ. تو یہاں پہ اللہ ہی حافظ ہے ہمارا. خدا حافظ.